بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ طلبہ عزیز، جب آپ درس کے میدان سے نکلیں گے اور عملی میدان میں پہنچیں گے تو عام طور پر دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے قریب قریب ہر عالم کو گزرنا پڑتا ہے۔ کام تو کئی ہیں، قضا کا کام ہے، اپنے یہاں بھی تدریب قضا کا کیمپ لگا ہوا ہے، تصنیف و تالیف کا کام ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اس کام کو بھی کرتے ہیں اور اپنے یہاں اس پر بڑی توجہ دی جاتی ہے۔ سال دوم میں باضابطہ مقالہ لکھایا جاتا ہے۔ لیکن دو کام ایسے ہیں کہ جن سے قریب قریب ہمارے معاشرے میں ہر عالم کو گزرنا پڑتا ہے۔ ایک کام ہے تدریس اور دوسرا کام ہے خطابت۔ اور تدریس میں چھوٹے بچوں کی تدریس سے لے کر اعلیٰ درجات کی کتابوں کی تدریس تک سب شامل ہیں۔ چاہے اللہ تعالیٰ آپ کو نورانی قاعدہ پڑھانے کا موقع دیں، قرآن پاک پڑھانے کا موقع دیں، یا آپ کو بخاری شریف پڑھانے کا موقع دیں، یہ سب کے سب چیزیں تدریس کے دائرے میں آتی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے جو مدارس قائم کیے وہ شیخ الحدیث بننے کے لیے نہیں، شیخ التفسیر بننے کے لیے نہیں، دین کی حفاظت اور دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ جو مضمون آپ کو دے دیا جائے، آپ اس مضمون کو پوری عظمت کے احساس کے ساتھ اور محنت اور توجہ کے ساتھ پڑھائیے، تو انشاءاللہ آپ کا علم نافع ہوگا، آپ کے شاگرد بھی آپ کو یاد رکھیں گے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آخرت میں بھی اس کا اجر ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہو گیا ہے کہ یہ کیا کتاب ہے، یہ تو ہنستے کھیلتے پڑھانے کی کتاب ہے۔ کوئی کتاب ہنستے کھیلتے پڑھانے کی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے، میں اپنا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم نے رحمت عالم پڑھاتے ہوئے سیرت ابن ہشام کا مطالعہ کیا۔ جس مدرسے میں ہم شروع میں پڑھاتے تھے، ابتدائی تعلیم ہوتی تھی، تو اس میں مجھے ہدایت النحو بھی مجھ سے متعلق تھی، لیکن رحمت عالم بھی مجھ سے متعلق تھی۔ سیرت کی کوئی بڑی کتاب میں نے باضابطہ پڑھی نہیں تھی۔ تو ہم نے یہ کیا کہ جو سبق ہم رحمت عالم میں پڑھاتے تھے، روز کا روز کو سیرت ابن ہشام میں پڑھتے تھے اور اس کے اشارات لکھ لیتے تھے، اور پھر اس میں سے جتنا طالب علم کو بتانا ہوتا درس میں بولتے تھے۔ تو میں تو سمجھتا تھا کہ عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ، لیکن دارالعلوم حیدرآباد جو یہاں کا ایک اہم مدرسہ ہے، وہاں کے ناظم تعلیمات ہوتے تھے اس وقت حضرت مولانا کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا جمال الرحمن صاحب کے بڑے بھائی تھے، وہ ناظم تعلیمات تھے۔ تو وہ اساتذہ کو کہتے تھے کہ دیکھیے مدرس کو کیسا ہونا چاہیے، پھر وہ میرے بارے میں مثال دیتے تھے کہ آپ ان کو دیکھیے، وہ رحمت عالم پڑھانے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں سیرت ابن ہشام کا۔ تو اس طرح آدمی کو اسباق کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو میں بھی آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، جو مضمون پڑھائیں، آپ فارسی کی پہلی پڑھا رہے ہیں تو فارسی زبان میں ڈوب جائیے، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ مسدس حالی پڑھا رہے ہیں، مسدس حالی میں پوری سیرت آ گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان تمام اشعار کے اشارات کو آپ سیرت کی کتابوں سے اخذ کیجیے، پھر اس کو طلبہ کے سامنے رکھیے۔ تو جس موضوع کی چیز بھی آپ پڑھا رہے ہوں، آپ دینیات کا رسالہ پڑھا رہے ہوں جس میں نماز کا طریقہ ہو،
اسی محنت سے پڑھائیے آپ پوری کتاب نماز کا باب آپ نے پڑھایا، اس کے بعد ان کے لیے ایک جدول بنا دیجیے۔ دیکھو نماز میں اتنے افعال ہیں۔ نمبر 1، نماز شروع ہوتی ہے نیت سے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے، اس کے بعد تعوذ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد تسمیہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ایک خانہ ان چیزوں، ایک خانہ رکھیے فہرست کا، نمبر کا، ہندسہ کا، 1 2 3 4، ایک خانہ ان عنوانات کا رکھیے، ایک خانہ ان کے حکم کا رکھیے، ہر ایک کے سامنے لکھتے جائیے یہ مستحب ہے، یہ واجب، یہ فرض۔ ایک جدول آپ بنا دیجیے۔ تعلیم الاسلام آپ نے پڑھایا، کوئی بھی کتاب آپ نے، بہشتی ثمر آپ نے پڑھایا، نماز کے مسائل پڑھائے، اب یہ جدول بنا کر آپ نے طالب علم کے سامنے رکھی۔ پچھلے 1 مہینے سے تم نماز کے مسائل ہم سے پڑھ رہے ہو، دیکھو یہ اس کا خلاصہ ہے، اس کو یاد کرو اور اگلے دن مجھے سناؤ۔ میں نے اس پر عمل کیا ہے، اس لیے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے پڑھاتا تھا چھوٹے بچوں کو، اور اس کے بعد اس کا نقشہ بناتا تھا اسی ترتیب سے، اور پھر ان کے سامنے رکھتا تھا، اور 1 2 روز اس کو ان کی تکرار کرتے تھے، ماشاءاللہ وہ مسائل ازبر ہو جاتے تھے۔ آپ ہدایت النحو پڑھا رہے ہیں، آپ نے اسباب من الصرف پڑھایا، پہلے پڑھا دیجیے، اس کے بعد اس کی ایک جدول بنائیے۔ اسباب من الصرف میں سے نمبر 1 یہ ہے، جو سبب ہے اس کا عنوان لکھیے، 1 سطر میں اس کی تشریح لکھیے، 1 خانے میں اس کی مثال لکھیے، 2 خانہ خالی چھوڑ دیجیے، بچوں سے کہیے ان 2 خانوں کو تم پر کرو، 2 اور مثالیں اس میں لکھو۔ آپ کو بھی وہ قواعد ازبر ہو جائیں گی، اور جو طلبہ آپ سے پڑھیں گے وہ بھی ازبر ہو جائیں گے۔ تو تدریس بہت ہی اہم پیشہ ہے، اور سچ پوچھیے تو مجھے تو تدریس میں جتنی طبیعت لگتی ہے کسی اور کام میں نہیں لگتی ہے، اور بدقسمتی سے اتنی زیادہ لذت عبادت میں بھی نہیں ملتی ہے۔ تو میں تو تدریس میں پہلے نیت کر لیتا ہوں، اور سوچتا ہوں کہ نیت کی وجہ سے عادت بھی عبادت بن جاتی ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی عبادت ہو جائے گی۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ جس مضمون کو پڑھائیے ایسی اہمیت سے پڑھائیے کہ یہی آپ کی بخاری شریف ہے، تب آپ اچھے مدرس ہوں گے، اور تب آپ کا علم نافع ہوگا، اور لوگوں کو آپ کی ذات سے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ہی کے ذہن میں یہ بات آ گئی یہ بھی کوئی کتاب ہے، یہ تو بالکل معمولی سی کتاب ہم کو دے دیا ہے مدرسے والوں نے، آپ کبھی کامیاب مدرس نہیں ہو سکیں گے، اور آپ کا علم مقبول نہیں ہو سکے گا اللہ کے پاس۔ تو تدریس کے لیے سب سے اہم چیز ہے آپ کی نیت درست ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کا ذہن ایک اختراعی ذہن ہونا چاہیے۔ ایک تقلیدی ذہن ہوتا ہے، ایک اختراعی ذہن ہوتا ہے۔ تقلیدی ذہن یہ ہے جو لوگ کرتے آ رہے ہیں ہم بھی اسی کو کر لیں گے۔ اختراعی ذہن ہوتا ہے کہ کسی کام کو ہم کیسے اور نئے اور بہتر طریقے پر کر سکتے ہیں۔ تو یہ اختراعی ذہن اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ جیسے میں نے بھی آپ کو مثال دی کہ آپ روایتی طور پہ عبارت پڑھی گئی، ترجمہ کر دیا، سمجھا دیا، اب اس میں اختراعی ذہن یہ ہے کہ آپ نے اس کا نقشہ بنا دیا، آپ نے اس میں کچھ خانے مثالوں کے لیے چھوڑ دیے، اور طلبہ سے کہا کہ آپ اس کی مثال مرتب کیجیے اور اس میں لکھیے۔ تو درس میں یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ درس میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ شفقت کا، محبت کا، خیر خواہی کا معاملہ۔ آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ ہمارا طالب علم ہماری بات کو اچھی طرح سمجھ لے۔ جیسے اپنی اولاد کے بارے میں خواہش ہوتی ہے ویسے اپنے طلبہ کے بارے میں۔ آپ اگر ان میں ڈانٹیں تو اس میں بھی خیر خواہی ہو،
ڈانٹنے میں خیر خواہی بھی ہوتی ہے، ڈانٹتے ہیں، آپ نالاق کہیں گے، آپ بدتمیز کہیں گے، لیکن اگر خیر خواہی نہیں ہوگا، ادب نہیں ہوگا، تو ایسے اساتذہ بھی ماشاءاللہ موجود ہیں جو شاگردوں کو ماں باپ کی گالی بھی دے دیتے ہیں۔ اب سوچیے اگر آپ نہیں ایسی گالی دے دی، وہ کیا سیکھ کر جائے گا آپ سے؟ اس کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ آدمی اگر غصے میں بھی ہو تو اس کی حدود ہوتی ہیں، اس سے آگے وہ نہیں بول سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایسی زبان استعمال کی، تو ایک استاذ تھے سبیل السلام میں، تو میں نے ایک دفعہ ان سے مزاحاً کہا، بہت اچھے استاد، بہت کامیاب استاد تھے، میں نے کہا مولانا جب سے آپ تشریف لائے ہیں مجھے ایک فکر یہ ہے کہ مدرسے میں بیلوں کی بہت کثرت ہو گئی ہے، بیل بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں جس بچے کو آپ مخاطب کرتے ہیں بیل ہی سے مخاطب ہے، آ بیل، جا بیل۔ تو یہ جو تنابض بالالقاب ہے، آپ اس کے لیے کوئی اچھا لفظ کہیے، ڈانٹیے، لیکن اس کو بیل کہہ رہے ہیں، کتا کہہ رہے ہیں، سور کہہ رہے ہیں، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ سوچیں۔ تو تدریس میں طلباء کے ساتھ محبت اور خیر خواہی، غصے میں بھی خیر خواہی ہو، بدخواہی کا جذبہ اس کے پیچھے کار فرمان ہو، اور زبان میں سلیقہ اور شائستگی ہو۔ آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکلیں کہ بعد میں آپ کے شاگرد کہیں کہ بھئی ہمارے استاد کوئی بات ان کو ناگوار بھی ہوتی تھی تو ان کے اظہار ناگواری کا طریقہ یہ ہوتا تھا۔ تو یہ سب چیزیں آج کل ہمارے یہاں مدرسوں سے چلی جا رہی ہیں۔ اسی طرح اس میں ایک چیز ہے طالب علم کی سرزنش کی ضرورت پڑتی ہے طالب علم کی۔ آدمی اپنے بچوں کی سرزنش کرتا ہے، ہم نے تو شاگردوں کی بہت کم سرزنش کی، اپنے بچوں کی زیادہ کی، لیکن ضرورت پڑتی ہے اصلاح کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو ایک کوڑا لٹکا کر رکھے تاکہ اس کی وجہ سے جو بچے ہیں، گھر کے لوگ ہیں، وہ صحیح راستے پر قائم رہیں۔ تو حضور نے کوڑا مارنے کی بات نہیں کی، لٹکانے کی بات کی۔ اب بعض اساتذہ اس طرح طلباء کو مارتے ہیں گویا کوئی زمانے کی دشمنی ہو جو نکال رہے ہیں۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس طرح طالب علم کو مارنا کہ اس کے جسم پر نشان پڑ جائے، اس کے جسم کا کوئی حصہ پھول جائے، پھٹ جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ نہ اس طرح کسی شوہر کے لیے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانا جائز ہے، نہ کسی استاذ کے لیے طالب علم پر ہاتھ اٹھانا جائز ہے۔ طالب علم کو جو ہم لوگ مارتے ہیں یہ تعزیر کے طور پر نہیں، یہ تادیب کے طور پر۔ میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، وہاں ایک عجیب روایت دیکھی۔ اگر کوئی اس زمانے میں، اب تو سنیما آپ لوگوں کی جیب میں رہتا ہے، جب چاہے سنیما دیکھ لیں، بعض دفعہ تو بن چاہے سنیما آ جاتا ہے نظر کے سامنے، لیکن ہم لوگوں کی طالب علمی کے زمانے میں سنیما بہت عجیب چیز تھی، میں نے اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں دیکھا۔ تو مگر بعض طلباء کو اس کی عجب لت لگ جاتی تھی۔ ایک ساتھی تھے ہمارے، ماشاءاللہ ان کا کرتا تو بالکل مدرسے میں سب سے لمبا ہوتا تھا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فلم ان سے چھوٹ کر نہیں جاتی تھی، کہاں کہاں سے گم گام کے پہنچ جاتے تھے۔ اچھا مدرسے والے بھی، وہ شہر میں 3 غالباً سنیما ہال تھے، تو وہ مدرسے والے بھی 1-2 آدمیوں کو بھیجتے تھے گاہے گاہے کہ جا کر گیٹ پر رہ کر دیکھو کون طالب علم نکلتا ہے۔ خیر وہ بیچارے کسی طرح پکڑا گئے، تو پٹائی ہوئی ان کی۔ ٹھیک ہے استاد بلاتے، 2-4 چھڑی مار دیتے، مگر ایسا نہیں ہوا، باضابطہ اعلان ہوا۔ اثر بعد تمام طلبہ جمع ہوئے، کچی لکڑی کی چھڑی اتنی ساری مٹھی بھر آئی۔ ایک استاد نے مارنا شروع کیا، وہ تھک گئے، دوسرے نے ہاتھ میں لیا، تیسرے نے ہاتھ میں لیا۔ یہ کوئی
یہ کیا شرعاً جائز ہے ہمارے لیے؟ یہ درست نہیں۔ سمجھائیے، ایک دو تین لکڑی تنبیہ کے طور پر مار دیجیے، ایسی جگہ پر مت ماریے کہ چہرے پر مارے جا رہے ہیں اور جسم کے نازک حصوں پر مار رہے ہیں، پیٹھ پر ایک دو چھڑی لگا دیجیے، ہاتھ پر لگا دیجیے۔ یہ جو ہمارے ہاں سرزنش کا طریقہ ہے، یہ میں صحیح کہتا ہوں آپ سے، بالکل یہ ناجائز طریقہ ہے، گناہ گار ہوتے ہیں آپ۔ میں ایک مدرسے میں استاذ تھا۔ اچھا، حفظ والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ حفظ کرنے والے بچوں کی پٹائی یہ ہمارا پیدائشی حق ہے۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، مجھ سے انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے حفظ کرنا چھوڑ دیا فلاں استاذ کی وجہ سے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو میں ایک مدرسے میں مدرس تھا، اتفاق سے اس وقت اس کی عمارتیں بہت نامکمل تھیں، تو ایک جو دفتر تھا اسی میں پڑھاتا تھا ترمذی شریف ظہر کے بعد کے آخری گھنٹے میں، اور سامنے ہال تھا ایک ٹین شیڈ کا، اس میں حفظ کی تعلیم ہوتی تھی۔ تو ایک دن دیکھا کہ یہاں سے وہاں تک، اور میں صدر مدرس بھی تھا، یہاں سے وہاں تک سب بچے مرغا بنے ہوئے۔ تو اب مجھے بہت گرانی ہو رہی تھی، پڑھا بھی رہا تھا، گرانی بھی ہو رہی تھی۔ کسی طرح ہم نے جلدی سبق ختم کیا، پھر ان استاذ کو بلایا۔ استاذ بھی بہت اچھے تھے، حفظ کی تجوید بھی ان کی بہت اچھی۔ میں نے مزاحاً کہا کہ حافظ صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت سے مسخ کا عذاب اٹھا لیا ہے۔ کسی قوم کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا، اس امت پر یہ عذاب انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر لوگ آئیں گے کہ مدرسے میں اور وہ بھی حفظ کرنے والے بچے بندر بنے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کہیں گے کہ یہاں مسخ کا عذاب باقی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اتنی دیر سے آپ نے اس کو مرغا بنا رکھا ہے، اس کی رگیں اکڑ گئی ہوں گی۔ اب جب آپ مغرب بعد اس کو پڑھنے کو بٹھائیں گے، کیسے پڑھے گا؟ اس کے پورے جسم میں درد ہو رہا ہوگا، پڑھے گا کیسے وہ؟ تو میری یہ بات ان کو گراں گزری، حالانکہ میں نے تنہائی میں کہا۔ تو کہنے لگے کہ وہ مجھ سے تو خیر کچھ نہیں کہا، دوسرے اساتذہ سے کہا کہ اصل میں حضرت نے حفظ نہیں کیا ہے نا، اس لیے ان کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، یہاں کے قانون میں بھی ممانعت ہے، سب سے اہم بات ہے کہ شریعت میں اس کی ممانعت ہے۔ اور اگر کسی بچے کا ذہن حفظ میں نہیں چلتا ہے تو کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے داروغہ تو نہیں بنایا ہے کہ آپ زبردستی مار پیٹ کر اس کو حافظ بنا دیں۔ یہ بالکل غیر اخلاقی بات ہے۔ کیا صحابہ سب حافظ تھے؟ بعض حضرات نے کہا کہ 40 صحابہ حافظ تھے۔ ہم نے ایک طالب علم سے کام کرایا تھا حفاظ صحابہ پر، تو بہرحال ایک بڑی تعداد شہید ہوئی تھی۔ اس جنگ کے موقع سے اس میں 700 صحابہ شہید ہوئے تھے، ایک میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو آپ سوچئے کہ صحابہ کی تعداد لاکھوں میں تھی، اس میں سینکڑوں میں حفاظ تھے۔ حضور نے التزام نہیں کیا کہ ہر صحابی کو حفظ کرنا پڑے گا۔ آپ فرما سکتے تھے کہ ہر آدمی حفظ کرو قرآن پاک، لیکن آج کل ہمارے ہاں ماں باپ کے دل میں ایک اچھا جذبہ ہوتا ہے، بچہ حفظ کر لے گا تو یہ ہمارے لیے آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ اب وہ استاد سے جا کر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہڈی ہماری گوشت آپ کا، تو وہ اس پر اتنا ظلم ٹوٹتا ہے، تو حفظ تو کیا کرے گا، قرآن کی تعلیم سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح نہیں، حفظ نہیں کر پا رہا ہے، آپ دوسری تعلیم میں لگا دیجیے۔ میرے پاس ایسے کئی معاملات ہیں، میں نے کہا دیکھو حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، اور حافظ ہونے ہی پر اجر نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ اچھا عالم بن جائے، قرآن کا اچھا مفسر ہو، درس دے،
انشاءاللہ اس میں بھی اس کو بہت ثواب ہوگا آپ کو۔ تو بچوں کی سرزنش میں بہت اعتدال کی ضرورت ہے۔ ہمارے مدرسے اس میں بہت بدنام ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ ابھی تک ایسی خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ بھی چند مہینے پہلے بھی آیا سہارنپور کے قریب کسی طالب علم کی موت ہو گئی، استاد نے اس طرح مارا کہ موت ہو گئی۔ سوچیے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ اور عزت نفس اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ یہ ایک مخلوق ہے جس سے آپ لوگوں کی بہت دوستی ہے، جس کو گدھا کہتے ہیں۔ اس کو اگر آپ 2 لات مار دیں تو وہ آپ کی طرف شاید پلٹ کر بھی نہیں دیکھے، لیکن انسان کا ایک چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، اگر اس کو بھی آپ ڈانٹ دیں تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، نہیں کرنا شروع کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو مار پیٹ کا شعور نہیں ہے، لیکن ایک تھپڑ اگر اس کو مار دیں چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں عزت نفس کا احساس رکھا ہے۔ چھوٹے سے بچے میں بھی یہ احساس ہوتا ہے، اور جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے یہ احساس بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کی بھی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ڈانٹ ڈپٹ کا ایسی جگہ پر جہاں سارے لوگ جمع ہوں، خاص کر وہاں پر بلا کر، کبھی کبھی لوگ اس کے ماں باپ کے سامنے بلا کر اس کو بہت ڈانٹتے ہیں۔ یہ سب چیزیں نفسیات کے خلاف ہیں۔ بچوں کی سرزنش کیجیے، بچوں کی تنبیہ کیجیے، اصلاح کیجیے، جتنا اس کو ماریے اس سے زیادہ تنہائی میں بلا کر سمجھائیے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ شریعت میں آپ کو اس طرح مارنے کا حق نہیں دیا گیا ہے کہ جسم پر نشان پڑ جائے، پھول جائے، پھٹ جائے۔ اس کی اجازت سوائے قاضی کے جو کسی کی تعزیر کرائے، اور کسی کو اس کی اجازت نہیں۔ تو یہ اپنی تعلیم کے زمانے میں، تدریس کے زمانے میں آپ لوگ اس کا ضرور خیال رکھیں، انشاءاللہ رکھیں گے۔ نفسیات ہی میں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ شاید میں نے آپ لوگوں سے بیان کیا، میں جدہ جاتا تھا سالہ سال دارالعلوم سبیل السلام کے کام کے لیے۔ وہاں ہمارے ایک دوست تھے، بیچارے مجھ سے بہت متاثر ہو گئے تھے، جو امریکن ایمبیسی میں کام کرتے تھے۔ تو وہ اکثر اپنے گھر پر بھی دعوت کرتے تھے۔ تو اپنے ایک بچے کے بارے میں ہم ہی لوگوں سے سن کر حفظ کی فضیلت اور اہمیت، اور ہم لوگ چندہ لینے کے لیے بھی تو فضیلت بہت بڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، کہا حضرت میں اپنے اس بیٹے کو حفظ کرانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ میں مجھ سے پوچھا کہاں حفظ کراؤں؟ میں نے کہا یہاں جو مسجدوں میں وہ حفظ کی کلاسز ہوتی ہیں آپ اس میں داخل کر دیجئے، آپ لوگوں کی نگرانی میں رہے گا، اور یہاں قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، سعودیہ میں اچھا قرآن پڑھنا سیکھے گا انشاءاللہ۔ تو نہیں، وہ ہم نے مشورہ کیا ہندوستان کے کچھ دوستوں سے، اور اسی حیدرآبادی کے ایک مدرسے کے بارے میں، کہ فلاں مدرسے کے بارے میں لوگوں نے مشورہ دیا کہ وہاں کے حفظ کی تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے۔ واقعی وہاں کی حفظ کی تعلیم اچھی ہوتی ہے، اور میرا بھی تعلق وہاں کے بزرگوں سے رہا ہے، لیکن ہندوستان کا مزاج اور وہاں کا مزاج، اس میں فرق ہے نا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ وہیں جدہ میں ان کو کسی تحفیظ القرآن کی جمعیت میں داخلہ کرا دیجیے، اور تعلیم ہو جائے گی ان کی۔ مگر یہ بات ان کے دل میں اس طرح بیٹھ گئی کہ وہ یہاں آئے، حیدرآباد آئے، اور جا کر اسی مدرسے میں داخل کر دیا۔ اب وہاں ہوا یہ کہ وہ بچہ چونکہ وہاں کے ماحول میں رہتا تھا، ذرا بہت شوقین بچہ تھا، عمر بہت زیادہ نہیں تھی، تو سب سے پہلے تو بال کو مکمل مڈا دیا انہوں نے اچانک۔ تو اب اس نے کبھی بال مڈایا ہی نہیں تھا، ہم لوگ تو بچپن سے مڈا رہے ہیں اس لیے آپ کو کہتے ہیں، تو اس کا اس پر اثر پڑا، منفی اثر پڑا۔ پھر مزید ستم یہ ہوا کہ وہ تو وہاں سے کرتا سلا کر لایا تھا، لیکن یہاں کرتے کی جو لمبائی مدرسے والوں نے متعین کی تھی اس کی مقدار اس سے کم تھی۔
تو اب ناظم دارالقامہ نے ازراہ مہربانی بچہ وہاں کہاں جائے گا سلانے، مدرسے کے درزی سے کہا کہ اس میں پیون لگا دو، اور درزی بھی بیچارہ تکلف سے بری تھا، تو سفید کپڑا ہے اور کسی اور ہلکے کلر کا کپڑا تھا، اس کی پٹی لگا دی نیچے۔ تو اب آپ سوچئے یہ کیسا ہیولہ ہو جائے گا آدمی اس میں۔ تو شریف لڑکا تھا، اس پر بہت برا اثر پڑا، بولا تو کچھ نہیں وہ، نہ اپنے ماں باپ سے کچھ کہا، لیکن اس کی طبیعت پر غیر معمولی اثر ہوا، تو بات چیت ہی بند ہو گئی اس کی۔ والد کو خبر دی گئی، وہ آئے اور انہوں نے پھر اس بچے کو لے جا کر، یہاں ایک مشہور ماہر نفسیات تھے ڈاکٹر عبدالمجید خان، میرے بھی دوستوں میں تو ان کو لے آ کر دکھایا۔ پہلے تو ENT کو دکھایا، حلق وغیرہ کے ڈاکٹر کو، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا کیس نہیں ہے، یہ نفسیات کا کیس ہے، اب وہاں لے آ کے دکھایا۔ انہوں نے اس کی زندگی کی پوری تفصیلات معلوم کی اور ان کے والد سے کہا کہ اصل میں یہ بچہ کبھی ایسے ماحول میں رہا نہیں، ایک تو وہاں جدہ کا ماحول، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا لباس، اچھا مکان اور بے تکلف ماحول، اور ان کے والدین سب انگریزی تعلیم یافتہ، امریکن ایمبیسی میں کام کرنے والے۔ تو اچانک جو آپ لوگوں نے یہ کر دیا، اس کی وجہ سے اس پر ریئیکشن ہو گیا ہے۔ تو 6 ماہ تک وہ بات نہیں کر سکا، علاج کرتے کرتے آہستہ آہستہ پھر وہ تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کیا اس نے۔ اچھا مجھے اس کی خبر کہاں ہوتی؟ میں 1.5 سال کے بعد پھر گھومتے پھرتے جدہ پہنچا، پھر ان کے یہاں دعوت ہوئی، کیونکہ بیچارے بہت مخلص تھے، تو مجھے یاد آیا، میں نے کہا وہ بچہ کہاں ہے آپ کا جس کو آپ نے حفظ میں ڈالا تھا؟ تو وہ خاموش، کبھی ادھر چلے جاتے کبھی ادھر چلے جاتے۔ تو ان کے ایک دوست تھے، مجھ سے بھی تعلق تھا، انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ یہ سوال آپ ان سے نہ کیجیے۔ پھر بعد میں جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ تو جذبے میں لے کر چلے گئے اور یہ صورتحال پیش آئی۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ ہر آدمی کی نفسیات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ کوئی طالب علم اگر حرام کام کرے اس کو تو آپ قوت سے روکیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مدرسوں کے ماحول میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بچہ شراب پینے والا، تاڑی پینے والا تو ہوتا نہیں ہے، لیکن جو چیز حرام کے دائرے میں نہ ہو اس کو روکنے میں آپ تدریج سے کام لیجیے، آہستہ آہستہ اس کو روکیے، تاکہ اس کے اندر اس کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ میں اپنی بیتی آپ کو سناتا جا رہا ہوں۔ یہاں میں سبیل السلام میں تھا، ایک نامسلم بچہ تھا آیا، اور اس کے والد نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب پورا گھر مسلمان نہیں ہوا تھا، مدرسے میں داخلہ ہو گیا۔ اب اس کی عادت، وہ چونکہ ایک نچلے ماحول سے آیا تھا، بہت زیادہ گالی بولنے کی تھی، تو طلبہ کو تو گالی سے نوازتا ہی رہتا تھا، اور بچے سب تو اس سے پریشان تھے ہی۔ استاذ نے بلا کر سمجھایا تو اس نے اس گالی کو ضرب دے کر ان کو بھی گالی دے دیا۔ تو ظاہر ہے غصہ تو ہوگا، فطری بات ہے، ناگواری ہوگی۔ تو میں صدر مدرس تھا، تو اساتذہ میرے پاس مسئلہ لائے، یہ بچہ اتنا بدتمیز ہے، اس کا داخلہ ختم کر دیا جائے۔ تو میں نے بلا کر اس کو ڈانٹا، تو مجھ کو بھی اس نے جواب میں گالی دیا۔ تو اساتذہ نے کہا حضرت اس کا فوراً داخلہ ختم کر دیجیے، ہم سب لوگوں کی درخواست ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، ہم لوگ 2 میں سے ایک کام کے لیے تیار ہو جائیں، یا تو اس بچے کی گالی سننے کو تیار ہو جائیں، اور اس کے خاندان میں لوگ مسلمان نہیں ہیں، سب ہندو ہیں، یا اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ اگر یہ اپنے گھر میں واپس ہو اور اپنے خاندانی اثر سے اسلام چھوڑ دے اور کفر کی طرف چلا جائے
تو اس کا جو گناہ ہو اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں. دو میں سے ایک بات برداشت کرنی ہوگی، یا گالی برداشت کرنی ہوگی یا اس کے کفر کی طرف لوٹنے کا گناہ برداشت کرنا ہوگا. آپ لوگ طے کر لیجئے، جو آپ فیصلہ کریں گے میں اس پر قائم ہوں. تو خیر سب لوگوں کو احساس ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں ہدایت دی، اس میں اتنی اچھی تبدیلی آئی کہ بہت زمانے کے بعد، وہ آندھرا کے علاقے کا تھا، بہت زمانے کے بعد میں وہاں گزر رہا تھا تو وہ میرے پاس آیا اور کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا بیٹا میں نے تو نہیں پہچانا. کہا آج میں آپ کی وجہ سے اس شکل میں ہوں، کرتا پائجامہ ٹوپی، مسجد میں امامت کر رہا تھا. پھر اس نے اپنا واقعہ یاد دلایا، دیکھیے ایسا ہوا تھا اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو نکال دو، اور آپ نے لوگوں کو سمجھایا. آج اس کی برکت سے میں اس حالت میں ہوں. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم عام ٹیچروں کی طرح صرف ٹیچر نہیں ہیں، ہم اسلام کے، ہم جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، ہم اسلام کے داعی بھی ہیں. وہ دعوتی روح کبھی ہماری زبان سے، ہمارے قلم سے، ہمارے دلوں سے باہر نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میری آپ حضرات سے گزارش ہے. یہ بات کہنے میں بہت آسان معلوم ہوتی ہے لیکن کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. جب آدمی کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے اور آدمی اس کو برداشت کر جائے، یہ بہت دشوار ہوتا ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ ہر قدم پر اس کا لحاظ رکھیں گے. ایک دو بات اپنے تجربے کی روشنی میں طریقہ تعلیم کے بارے میں بھی آپ سے عرض کروں گا. تعلیم میں ایک طریقہ جس کو ہم لوگ اختیار نہیں کرتے، آج کل اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، حالانکہ ہر اچھے کام کی رہنمائی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، لیکن ہم اس لحاظ سے سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے. تو کیسے پڑھایا جائے؟ پڑھانے کا ایک طریقہ ہے عملی تعلیم. یہ بہت اہم ہے. ہمارے ہاں مدرسوں میں چھوٹے بچوں کے معاملے میں اس پر عمل کیا جاتا ہے. نماز کی مشق کراتے ہیں، ایک بچہ نماز پڑھاتا ہے، سب اس کے پیچھے پڑھتا ہے. یہ عملی تعلیم ہے. لیکن اس عملی تعلیم کو ہر جگہ برتنے کی ضرورت ہے. روزے میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، حج میں بھی. آپ یقین جانیے حج کے مسائل میں نے پڑھے بھی اور پڑھائے بھی، لیکن چونکہ قدوری میں نے بہت زمانے تک پڑھائی ہے، لیکن ہر سال جب حج کی بحث آتی تھی تو میرے دماغ میں یہی نہیں رہ پاتا تھا کہ یہ 10 ذی الحجہ کے جو افعال ہیں اس میں پہلے کون ہیں، بعد میں کون ہے، اور پہلے منی ہے کہ پہلے عرفات ہے کہ پہلے مزدلفہ ہے. دماغ میں رہتا ہی نہیں تھا. تو میں ایک نقشہ بنا کر لے جاتا تھا، یہ منی، اس کے بعد یہاں سے ادھر آئے، یہ مزدلفہ، اس کو چھوڑتے ہوئے چلے گئے یہ عرفات، پھر ایسے گھوم کر مزدلفہ ہے، پھر وہاں سے گھوم کر منی، پھر منی سے آیا مکہ. یاد رکھنے کے لیے میں کاغذ پر ایک نقشہ بنا لیتا تھا. لیکن جب حج کرنے کے لیے گیا اور ایک بار حج کر لیا، اب دماغ میں نقش ہو گیا. اب اگر میں سویا رہوں اور آپ اٹھا کر پوچھ لیں شاید میں اس وقت بھی جواب دے سکوں. تو عملی تعلیم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برتا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ حضور نے ایک صحابی کو نماز وضو کا طریقہ بتایا. اب ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ سر کا مسح 3 بار مسح کرنا ہے، اور سر کے پچھلے حصے کا کیسے مسح کرنا ہے، کان کا کیسے، گردن کا کیسے، لیکن عام طور پر اس کو دکھاتے نہیں کر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا وضو فرمایا صحابی کے سامنے، اور فرمایا کہ فمن زاد علی ھذا او نقص فقد اساء وظلم. جس نے اس پہ بڑھایا، ہاتھ یہاں تک دھونا ہے یہاں تک دھو لیا، یا اس میں کمی کر دی، یہاں تک دھونے کے بجائے یہاں تک دھو لیا، تو اس نے ظلم کیا، اس نے زیادتی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل کے ذریعے سمجھایا.
اسی طرح مثال کے طور پر حضور نے سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور، وہ باہر سے آئے ہوئے صحابی تھے، کہ ہماری نمازوں کے اوقات کیا ہوں گے؟ یہ ممکن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ طلوع فجر کے وقت فلاں نماز، اور زوال شمس کے وقت فلاں نماز، اور غروب شمس کے وقت فلاں نماز، لیکن آپ نے کہا 2 دن میرے ساتھ نماز پڑھو۔ پہلے دن آپ نے 5 نمازیں اول وقت میں پڑھیں، اور دوسرے دن تمام نمازیں آپ نے اول وقت مستحب میں پڑھیں، اور پھر فرمایا وقت صلواتکم بین ہذین الوقتین، تمہاری نمازوں کا وقت ان 2 نمازوں کے درمیان ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اب اتنا ہم لوگ بچپن سے پڑھتے آئے، صبح صادق اور صبح کاذب پڑھا یا نہیں؟ اس سچے اور جھوٹے کو کبھی پہچانا آپ لوگوں نے؟ بس صرف بیان کر دیتے ہیں کہ سفیدی پہلے ایسے نکلتی ہے اور پھر ایسے پھیلتی ہے۔ میں جب جہاز پر گیا حرم شریف پہلی دفعہ، اتفاق سے وہی وقت تھا، وہ اس وقت ہم نے پہلی دفعہ، چونکہ میری سیٹ بھی کنارے میں تھی، ہم غور کرتے رہے تو سمجھ میں آیا کہ یہ صبح صادق، یہ صبح کاذب ہے، اور یہ صبح صادق ہے۔ تو اگر کبھی استاذ طلباء کو لے کر کہے کہ بھائی چلو کل ایسا کریں گے کہ رات کے آخری وقت میں ہم سب لوگ میدان میں جمع ہو جائیں گے، تہجد پڑھیں گے، اس کے بعد بیٹھ کر دیکھیں گے افق کی طرف اور مشرق کی طرف، تاکہ تم کو صبح صادق اور صبح کاذب سمجھ میں آئے اور آپ ان کو سمجھا دیں، تو کتنی بصیرت کے ساتھ وہ اس کو سمجھ جائیں گے۔ لیکن ہم لوگ عملی طور پر اس کو کرتے نہیں۔ اسی طرح اگر آپ حج کے بحث پڑھا رہے ہیں، ایک ماڈل آپ بنا دیجئے کعبۃ اللہ شریف کا، ایک ماڈل بنا دیجئے منی کا اسی سے قریب، ایک ماڈل آپ بنا دیجئے منی کا، عرفات کا، مزدلفہ کا، اور بچوں سے کہیے کہ دیکھو تم نے جو پڑھا اس کو، اس پر عمل کرو، اس کے گرد گھومو، پھر یہاں جاؤ، پھر فلاں جگہ جاؤ۔ حج کے مسائل ان کے ذہن میں مستحضر ہو جائیں گے، کیونکہ جو چیزیں عملی ہوتی ہیں نظری طور پر سمجھائی جائیں تو وہ ذہن میں محفوظ نہیں رہتی۔ تو یہ ہم لوگوں کو تعلیم میں کوشش کرنی چاہیے عملی تجربے کو حاصل کرنے کی۔ زکوٰۃ کا مسئلہ آپ نے بیان کیا کہ بھئی 40 روپے میں، 40 درہم میں 1 درہم واجب ہوگا، تو اب آپ اس کی ایک شکل بنا دیجئے۔ ایک جگہ آپ 40 روپیہ رکھ دیجئے، ایک جگہ آپ 120 روپے رکھ دیجئے، ایک جگہ آپ 100 روپیہ رکھ دیجئے، کہ یہ بھئی اس میں چھوٹے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں، ابتدائی نولزا پڑھنے والوں کے لیے، اس میں سے زکوٰۃ نکالو، اس میں سے زکوٰۃ نکالو، تو اس سے مسئلے کا استحضار ہوگا۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ بھی حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضور نے ایک بار نماز منبر پر ادا فرمائی۔ حضور کے پاس وفد آیا ہوا تھا لوگوں کا، تو منبر پر آدمی اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا تو نماز پڑھنے والے زیادہ بہتر طور پر دیکھ سکیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر نماز پڑھی تاکہ لوگ آپ کی نماز کو اچھی طرح اپنے ذہن میں محفوظ کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ بہت ہنسی آ رہی ہے، یہ جو ہاتھ ایسے کیے ہوئے ہیں، کیا نام ہے؟ کوئی خاص ہنسی کی بات ہے کیا؟ آپ اٹھیے وہاں سے اٹھیے، یہاں آ کر بیٹھیے۔ جب بیٹھیے تو سنجیدہ ہو کر بیٹھیے، محسوس ہو کہ آپ سنجیدہ ہیں بات کو سمجھنے میں۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر دیکھا تھوک پڑا ہوا ہے، تو آپ صرف یہ کہہ سکتے تھے کہ ایسا اگر تھوک ہو اس کو ٹیشو پیپر سے پوچھ دو، کپڑے سے پوچھ دو،
لیکن آپ نے اس پر اکتفا نہیں فرمایا. آپ کھڑے ہوئے, آپ نے خود سے اس تھوک کو پوچھا, اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مسجد کی دیوار پر اس طرح کا تھوک ہو, تھوکنا نہیں چاہیے, اور کوئی تھوک دے تو اس طرح اس کو صاف کر دینا چاہیے. یہ بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی لی, وہ تھوکا اور پھر اس کو طے کر دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر نماز میں کسی کو بلغم آ جائے اور اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہے تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں پایا وہیں تھوک پھینک دیا. جیسے آج کل پت پھینکنے والوں کو تو اس کو بڑی وحشت ہوتی ہے. مدرسہ ہو, مسجد ہو, چلتے چلتے پت پھینک دیا. بھائی کم سے کم کنارے تو ہو جاؤ. تو حضور نے اس کا طریقہ بتایا کہ بھائی آپ ایسے پھینکیے اور اس کو طے کر دیجیے. تو یہ طریقہ, یہ ایک طریقہ جو ہے جس کو آج کل کہتے ہیں ایکشن کے ذریعے تعلیم. کسی چیز کو عمل کے ذریعے اس کی تعلیم دی جائے. ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے جو ہمارے یہاں اس پر بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ سوال کے ذریعے طالب علم کو متوجہ کیجیے اور پھر تعلیم دیجیے. آپ آئے, آپ کو نماز کی بحث پڑھانی ہے, بچوں سے پوچھیے تم لوگ جانتے ہو نماز میں کتنے ارکان ہیں بتاؤ. اب کوئی کہے گا 6 ارکان ہیں, کوئی کہے گا 5 ہی ہیں, کوئی کہے گا 3 ہی ہیں. پھر آپ ایک ایک چیز ان سے پوچھیے اور خود ان کو بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المسلم, تم کو معلوم ہے مسلمان کون ہے, کس کو مسلمان کہتے ہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ مسلمانوں کی شان کیا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ایک بار حضور نے صحابہ سے پوچھا تم کو معلوم ہے مل مفلس, مفلس کون ہوتا ہے؟ اب ہم آپ ہوتے تو کہتے کہ ہم لوگوں کی تنخواہ کم ہے اسی لیے ہم ہی لوگ مفلس ہیں, دنیا کے سب سے بڑے مفلس. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مفلس نہیں بنایا, غنی بنایا ہے ماشاءاللہ. تو صحابہ کی شان یہ تھی کہ وہ ہر چیز کو کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے کہ بظاہر اس نے بہت سے عمل کیے ہوں, لیکن جب وہ آخرت میں اللہ کے یہاں پہنچے گا تو اس کا عمل ٹھکرا دیا جائے گا, اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے تدریس کا کہ آدمی کو, طالب علم کو متوجہ کیا جائے. پہلے طالب علم کو متوجہ کیا جائے. مثلاً بچے نے ایک عبارت پڑھی, تیمم کا باب پڑھا اس نے. اب آپ اس سے متوجہ کرنے کے لیے پوچھیں کہ بھائی یہ کیا پڑھ رہے ہو تم, آج کیا سبق تمہارا ہونے والا ہے؟ تو بہت سے تو ماشاءاللہ ایسے مغفل طلباء بھی ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا عبارت پڑھی گئی اور آج کیا سبق ہونے والا ہے. وہ اتنا عالم بالا سے لو لگائے رہتے ہیں کہ ان کے دماغ میں کچھ آتا ہی نہیں. اور کچھ بچے وہ ہیں جو توجہ سے پڑھتے ہیں, وہ کہیں گے آپ کو باب التیمم کی عبارت پڑھی گئی ہے. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جو طالب علم متوجہ نہیں ہو آپ کے اس سوال سے وہ متوجہ ہو جائے گا. اور کسی بات کو سمجھنے کے لیے اولین ضرورت توجہ کی ہوتی ہے. اسی لیے میں بعض دفعہ آپ لوگوں کو آپ کی سیٹ سے اٹھا دیتا ہوں. اس کا مقصد کوئی آپ لوگوں کو ملامت کرنا اور بے عزت کرنا نہیں. یہ ان کے بازو میں جو مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں, یہ مسلسل اپنی داڑھی سے کھیل رہے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے انگلیاں نہیں دی ہیں بلکہ ہاتھوں میں کنگھی دے دی. آدمی کو توجہ سے بات سننی چاہیے. تو متوجہ کرنے کے لیے بعض تعبیرات ہوتی ہیں. آپ نے کتاب النکاح شروع کیا, بڑے بچے ہیں, اب ایسا نہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ پوچھیں تمہاری شادی ہوئی ہے. بڑے بچے ہیں جن کی شادی ہو سکتی ہے, پوچھا بھائی تم لوگوں کی شادی ہوئی ہے؟ ہو سکتا ہے ایک دو کی ہو گئی ہو, کہے گا کہ ہو گئی ہے.
اب آپ کہیں کہ دیکھو آج ہم اسی موضوع پر تم لوگوں کو پڑھانے جا رہے ہیں، تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے، لیکن نکاح میں تم کو کن مرحلوں سے گزرنا ہے۔ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، لیکن تمہاری نکاح کے احکام آپ نے نہیں پڑھے، تو نکاح کے احکام کیا ہے وہ آپ پڑھیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں۔ آپ کے دست مبارک میں ایک ہاتھ میں سونا تھا اور ایک ہاتھ میں ریشم تھا، دونوں لے کر آپ منبر پر بیٹھ گئے۔ صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ظاہر جواب واضح تھا، صحابہ نے کہا یہ ریشم ہے اور سونا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دونوں چیزیں تمہارے مردوں پر حرام کی گئی ہیں، تمہاری عورتوں کے لیے جائز کی گئی ہے۔ تو حضور یہ متوجہ کیے بغیر بھی بتا سکتے تھے، لیکن لوگوں کا ذہن پوری طرح الرٹ ہو جائے، متوجہ ہو جائے، اس کے لیے حضور دونوں چیزیں لے کر آئے، صحابہ کو دکھایا، پھر پوچھا یہ کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ان کو مسئلہ بتایا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں، اور اونٹنی کے کچھ بال جو گردن پر اونٹنی کے ہوتے ہیں وہ بال اپنے ہاتھ میں لے کر آئے، اور پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ اونٹنی کے بال ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو مال غنیمت میں سے اتنا بھی تم نے بلا اجازت لے لیا تو وہ بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی پکڑ کا باعث ہے۔ تو بال کی، چونکہ بال میں زندگی نہیں ہوتی ہے، اس کی کم اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اور پھر مال غنیمت میں سے کوئی چیز چھپا کر لینے کے گناہ کو بتانے کے لیے آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اسی طرح پڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ چارٹ سے اور نقشوں سے مدد لی جائے۔ آج کل ہمارے ہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چارٹ سے اور بلیک بورڈ سے پڑھانے میں یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت ہو جائے گی۔ نہیں، علم کے ذرائع جو ہیں آنکھ بھی ہے اور علم کے ذرائع کان بھی ہے۔ کون سا ذریعہ آدمی کو زیادہ متاثر کرتا ہے بتائیے آپ لوگ؟ آنکھ سے جو چیز آپ نے دیکھ لی، آپ نے تاج محل کے بارے میں کتنا بھی سنا ہو، لیکن اگر ایک بار آپ نے دیکھ لیا ہو تو اس کا جو نقشہ آپ کی نگاہوں میں ہوگا وہ سنی سنائی باتوں سے نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کی صفات جو ذکر کی گئی ہیں اس میں بصیر اور سمیع دونوں کا ذکر آیا ہے، چونکہ یہ دونوں بہت اہم ذریعہ ہیں اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا۔ تو یہ جب ہم چارٹ پر کوئی چیز لکھ دیتے ہیں تو وہ چیز اس میں صرف ہمارا کان نہیں ہماری آنکھ بھی شامل ہو جاتی ہے، اور اگر آپ صرف زبانی تقریر کر دیں، قافیہ کے تنازع فعلین کی پوری بحث آپ بیان کر دیں تو اس میں صرف کان شامل ہوتا ہے، وہ بات ذہن میں اتنی مستحضر نہیں ہو سکتی۔ آپ فعل، فاعل، مفعول کی ترتیب بتا دیں، ان کا اعراب بتا دیں، اور آپ ایک بورڈ پر لکھ دیں بیچارہ زید ہمیشہ سے مار رہا ہے، امر مار کھا رہا ہے، تو وہی میں بھی بول دیتا ہوں ضرب زید امرن، اعراب لگا دیں، پھر آپ ان کو سمجھا دیں کہ دیکھو یہ ترتیب ہوتی ہے، فعل اور پھر فاعل اور پھر مفعول، اور فاعل کا یہ اعراب اور مفعول کا یہ اعراب، وہ چیز طالب علم کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر مضمون میں چارٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ جی بتائیے۔ جی ہم پوری بات بولے نا، قبرستان میں جی جی دنیا اور آخرت کا تقابل آپ نے کیا، اور ایک وہ روایت بھی ہے کہ حضور نے ایک لکیر کھینچی، یہ ہدایت کی ہے، صراط مستقیم ہے، اور یہ سب ضلالت کے راستے ہیں،
یعنی اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ صراط مستقیم تو ایک ہی ہے، ضلالت کے بہت سے راستے ہیں۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشے سے سمجھایا۔ تو اس لیے طالب علم کو پڑھانے میں نقشوں سے مدد لینی چاہیے، نقشہ بنانا چاہیے، نقشے سے سمجھانا چاہیے۔ کوئی بھی چیز آپ پڑھائیں، ہر چیز میں یہ چیز کام آتی ہے، اور اس کا فائدہ وہی ہوتا ہے، دیکھی ہوئی چیز بچے کے ذہن میں زیادہ مستحضر رہتی ہے۔ میں کافی عرصہ پہلے حضرت مولانا غلام محمد وستانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی دعوت پر عقل کنواں گیا تھا۔ تو میں ان سے معلوم ہوا کہ نورانی قاعدے کی جماعت میں 50 طلبہ ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے مولانا سے کہا مولانا 50 طلبہ کیسے پڑھتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو 20 بچے اگر نورانی قاعدے کے ایک استاذ کے پاس رکھے جائیں تو اسی پر استاذ ناک بھر چڑھاتا ہے، تو آپ کے یہاں 50 بچے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے ایک استاذ سے کہا کہ مولانا کو دکھاؤ لے جا کر۔ تو جا کر ہم نے دیکھا، وہی بلیک بورڈ کی مدد سے مجھے بڑا اچھا لگا، اس لیے آپ سے ذکر کرتے ہیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے استعداد کے لحاظ سے بچوں کے 3 گروپ بنا دیے تھے استاد نے۔ ایک جو زیادہ ذہین بچے تھے ان کا گروپ، ایک متوسط، ایک جو کم والے تھے۔ بورڈ پر لکھا، جو زیادہ ذہین بچے تھے ان میں سے 2-3 سے کہلوایا، پھر اس کے بعد جو متوسط درجے کے تھے ان میں سے 2-3 سے کہلوایا، پھر اس کے بعد جو کمزور بچے تھے ان سے کہلوایا۔ تو واقعتاً میں نے خود دیکھا، میری اپنی نگاہ کے سامنے تھوڑی دیر میں تقریباً آدھی تختی بچوں نے یاد کر لی۔ اور ہمارے ہاں آدھی تختی پڑھانے میں بیچارے بچوں کے پیٹھ کا تخت گرم ہو جاتا ہے، اتنی پٹائی کرتے ہیں ایسا۔ تو یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے، اور یہ نبوی طریقہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا ہوا طریقہ ہے۔ ہمیشہ اسباق پڑھانے میں بلیک بورڈ کا اور نقشوں کا استعمال کرنا چاہیے، یہ قریب الفہم ہو جاتا ہے بچوں کے لیے۔ اسی طرح تفہیم میں ایک بڑی اہم چیز ہے، یہ مثال کے ذریعے تفہیم۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کتابوں میں، ہماری کتابوں میں خاص کر نحو و صرف کی کتابوں میں بہت اہتمام ہوتا ہے، اس کا مثال دی جاتی ہے ہر چیز کی۔ عوامل کی بحث آپ پڑھتے ہیں، صرف کی کتابوں میں جو تغیرات ہوتے ہیں ان کو آپ پڑھتے ہیں۔ تو ہر چیز میں مثال کو اختیار کرنا چاہیے۔ فقہ کا موضوع آپ پڑھیں، اس میں بھی مثال نکالیے۔ آپ اگر یہ پڑھیں کہ وضو کے لیے تو پانی ضروری ہے، لیکن تطہیر کے لیے جو نجاست حقیقی ہے اس کی تطہیر کے لیے پانی ہی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی سیال چیز جس میں ازالے کی صلاحیت ہے اس سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ مثال دیں کہ جیسے سیب کا جوس ہے، جیسے فلاں چیز کا جوس ہے، جیسے فلاں چیز کا عرق ہے، جیسے کیوڑے کا پانی ہے۔ اب بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ ایک بار ایک مردار بکری کا کان پکڑا اور صحابہ سے کہا، فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ۔ یہ اس مری ہوئی بکری کا یہ کان جتنا تمہارے نزدیک غیر اہم ہے، اللہ کے نزدیک یہ پوری دنیا اس سے زیادہ کم اہم ہے۔ اور تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح، ستارے روشنی دیتے ہیں، ستاروں سے راستہ معلوم ہوتا ہے۔ کتنا جامع لفظ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کئی چیزیں جمع ہو گئی، صحابہ کی سیرت کا اور ان کی زندگی کا روشن اور درخشاں ہونا، اس کا لوگوں کے لیے رہنما اور رہبر ہونا، ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی۔
سورج کی روشنی کو آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن ستاروں کی روشنی کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو صحابہ کی زندگی کا قابل استفادہ ہونا، تو غور کرو تو کتنے سارے پہلو اس میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں آپ نے پڑھا کہ مثال دی، صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ بتاؤ کہ مومن کی مثال کیا ہے؟ تو صحابہ خاموش رہے ادباً۔ پھر بعد میں آپ نے بتایا کہ کھجور کے درخت کی مثال۔ کس درخت کی مثال ہے؟ حضور نے پوچھا کہ کھجور کے درخت کی مثال ہے۔ اب وہ تو آپ نے پڑھا کہ کھجور کے درخت کی مثال کو کیوں مومن کی مثال دی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، ان کا ذہن چلا گیا تھا اس جواب کی طرف، لیکن انہوں نے احتراماً نہیں کہا، کیونکہ حضرت عمر اور قابل صحابہ موجود تھے، انہوں نے جواب نہیں دیا، تو حضرت عمر نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ دیکھو، حدیثوں سے صرف فقہی مسائل مت نکالو، زندگی کی مثال کو بھی نکالو۔ اب جیسے اسی حدیث کو دیکھو کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ دین کو سمجھانے کے لیے سوال و جواب سے بھی کام لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذہن وہاں تک پہنچ گیا، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہے۔ حضرت ابو بکر عمر کے احترام میں تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہم سے بڑے لوگ موجود ہوں تو ہم کو وہاں تیز آگے بڑھ کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل نوجوان فضلاء میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے کہ وہ فارغ ہوتے ہی اپنے آپ کو بالکل اپنے زمانے کا امام المعقولات سمجھ لیتے ہیں۔ آدمی اپنے بڑوں کے سامنے ٹھہرے یا اس کو تحریر پر لکھ کر دے دے، کاغذ پر لکھ کر دے دے، اگر ایسی بات کا بہت زیادہ تقاضا ہو رہا ہو، برداشت نہ ہو، تو آدمی لکھ کر دے دے۔ اس کا خیال رکھے، اپنے بڑوں کے احترام کا خیال رکھے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ حدیث سے یہ چیزیں بھی اخذ کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ بھی ایک مثال ہے۔ تعلیم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ معلومات کو محسوسات سے سمجھایا جائے۔ معلومات جو ہیں وہ نظری چیزیں ہوتی ہیں، محسوسات محسوس چیزیں ہوتی ہیں، ان کا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن مجید پر ایمان لانے والے اور پھر تلاوت کرنے والے، ان کی مثال سنترے کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کو 14ویں چاند کے دیکھنے سے تعبیر کیا کہ جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھنا مشکل نہیں ہوگا اور سب لوگ دیکھ سکیں گے برابر سے، ایسے ہی انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو میسر کریں۔ تو مثالوں کے ذریعے چیزوں کو سمجھایا جائے۔ اسی طرح ایک اہم چیز یہ ہے جو مدرسوں سے ہمارے ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ ہمارے ایک استاد نقل کرتے تھے کہ علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ جب درسگاہ میں جاتے تھے تو اس طرح جاتے تھے گویا مجلس مناظرہ میں جا رہے ہیں، سوال جواب، طالب علم بھی تیاری کر کے جاتے تھے، پڑھ کر مطالعہ کر کے، اور استاد بھی ان کے سوال سے خوش ہوتے تھے، اور اگر کسی سوال کا جواب بر وقت سمجھ میں نہیں آیا تو کہہ دیتے تھے کہ پھر بعد میں ہم اس کا جواب دیں گے۔ وہ ماحول اب ہمارے مدرسوں سے ختم ہو گیا۔ تو سوال و جواب، طلباء کے سوالات کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس سے بچوں کے اندر سوچنے کا، مطالعے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ استاذ کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، جب طالب علم سوال کرتا ہے تو استاذ کو بھی مطالعے کی توفیق ہوتی ہے۔ اور اگر استاذ نے دیکھا کہ جو طلباء ہمارے یہاں ہیں وہ اتنے سعادت مند ہیں کہ ان کی زبان ہی کبھی حرکت میں نہیں آتی ہے، تو استاذ بھی سوچتا ہے کہ کس لیے مطالعہ کریں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی السوال، سوال جو ہے یہ ناواقفیت کا علاج ہے، تو اس لیے سوال کرنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں دینی علوم میں آپ دیکھیے اس کا مزاج بہت زیادہ ہے۔ کتابوں کی شرح میں اگر یہ سوال کیا جائے تو یہ جواب دیا جائے گا۔ آپ دیکھیے حدیث جبرائیل میں اتنی اہم حقیقت سمجھانی تھی، ایمان کی حقیقت، اسلام کی حقیقت، احسان کی حقیقت، علامات قیامت، سوال و جواب کی شکل میں حضور نے اس کو سمجھایا۔ حضرت جبرائیل نے آ کر سوال کیا، ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے آستین اٹھا لیا، اچھا تمہاری اتنی ہمت، تم آ کے ہم سے سوال کر رہے ہو؟ آپ نے صبر کے ساتھ سنا، پھر ان کا جواب دیا۔ یہ استاذ کی شان ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ استاد ہر سوال کا جواب بر وقت دے دے، اور جواب نہ دے پائے تو یہ کوئی کمزوری نہیں ہے۔ سوال کو قبول نہیں کرنا، اس پر ناراض ہو جانا، یہ استاذ کی کمزوری ہے۔ لیکن اگر استاذ یہ کہے کہ بھئی تمہارا سوال تو ٹھیک ہے، ابھی مجھے اس کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں تھوڑا سا مطالعہ کر کے دوں گا جواب، تو یہ استاذ کی اعلیٰ ظرفی ہے، یہ خوبی کی بات ہے۔ اور بڑے بڑے لوگوں نے یہ کیا ہے۔ آپ نے امام مالک کے بارے میں سنا ہوگا کہ ایک مجلس میں ان سے 40 سوالات کیے گئے، 36 کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، 4 ہی سوال کا جواب انہوں نے دیا۔ تو اس لیے اس میں اگر عوام کسی چیز کا سوال کرے، آپ کہیں جلسے میں گئے اور وہاں کچھ لوگ سوال کرنے لگے، اس میں بھی مت گھبرائیے، آپ کہیے بھائی ٹھیک ہے سوال آپ کریں، جو جواب میرے ذہن میں ہوگا میں عرض کر دوں گا، جو بات ذہن میں نہیں ہوگی میں انشاءاللہ سوچ کر آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس میں بالکل کوئی حیا کی بات نہیں، لیکن معلوم نہیں ہے، یاد نہیں ہے اور غلط صحیح ہانکے جا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ کے ہاں بھی پکڑ ہے اور دنیا میں بھی یہ چیز آدمی کے لیے بے عزتی کی ہے، تو درسگاہ میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور درسگاہ میں درس میں ایک خاص بات جو لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اصولی باتیں زیادہ کیجیے، جزیات اصول کے تابع ہوتی ہے۔ جب کسی جزیے کو نقل کیجیے کوشش کیجیے اس کے اصول سمجھانے کی۔ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی یہ بوسہ لے لے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو حضور سیدھے جواب دے سکتے تھے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ نے فرمایا اَيَنْقُضُ الصَّوْمَ لَوْ تَمَزْمَزْتَ، اگر تم کلی کرو گے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ میری والدہ پر حج باقی تھا، نہیں کر سکی تھی، ارادہ تھا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا دین اللہ، کہ اگر کسی کا دین ہوتا تو ادا کرتے یا نہیں کرتے؟ کیا کرتے؟ پھر آپ نے فرمایا فدین اللہ احق ان یقضی بہ، اللہ کا دین زیادہ اس لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ آپ نے اصول بتا دیا کہ جو دیون ہیں وہ انسان کی موت سے ساقط نہیں ہوتے ہیں، انسان کی موت کے بعد بھی وہ واجب الادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ کسی ایک سمجھانے کا بہت اہم طریقہ یہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اختیار کیا ہے، اور میں بھی تھوڑا اس کی کوشش کرتا ہوں، بڑا نفع محسوس کرتا ہوں، کہ آپ اپنے سبق کو اور اپنے مضمون کو مختلف نکات میں تقسیم کر دیجیے۔ آپ کہیے کہ میں آپ سے 5 باتیں کہنا چاہتا ہوں، مثلا پہلی بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے، تیسری یہ ہے، چوتھی یہ ہے، 5ویں یہ ہے، پھر آپ ان کو کہیے کہ وہ اس کی تکرار کریں، تو انشاءاللہ درسگاہ کے اندر ہی وہ مضمون ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اس نقطۂ نظر سے آپ حدیث کا مطالعہ کیجیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس قبل خمس، 5 باتیں ہیں، ان سے پہلے 5 باتیں ضروری، پھر آپ نے ایک ایک بات اور اس سے پہلے کی بات آپ نے بیان فرمائی۔ آپ مشکوٰۃ شریف میں شروع میں آپ نے پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمرکم باربعین وانہاکم عن اربعین، میں 4 باتوں کا تم کو حکم دیتا ہوں، نمبر 1، نمبر 2، 3، 4، اور 4 باتوں سے میں منع کرتا ہوں۔ اگر حضور یہ تعداد نہیں بتاتے اور ان ممنوعات کو اور مطلوبات کو بیان کر دیتے تو بات تو پھر بھی پوری ہو جاتی، لیکن اس سے بات آدمی کے ذہن نشی ہوتی ہے۔ تو بلکہ میں تو آپ سے اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ بیان میں بھی جو ہم لوگ بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی کوئی نہایت ہے ہی نہیں۔ میرے وہاں بہار میں جس علاقے میں جو علاقہ ہے میرا، وہاں کچھ مقررین کا کہا جاتا ہے رات جگہ مقرر۔ تو اصول یہ ہے کہ کچھ مقررین پہلے کام کی باتیں کہہ دیتے ہیں، اچھا اس کو کوئی زیادہ توجہ سے سنتے نہیں ہیں لوگ، اس کے بعد رات جگہ مقرر صاحب اور رات جگہ نعت خواں صاحب آتے ہیں، تو ان کو فجر تک کا وقت دیا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگوں کی فجر قضا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ پوائنٹ وار تقریر کریں، مثلاً آپ کو نکاح کے بارے میں بیان کرنا ہے، پچھلے سے پچھلے جمعہ ہم نے اپنی مسجد میں جمعہ میں بیان کیا نکاح کے موضوع پر، تو میں نے کہا کہ نکاح سے متعلق 4 یا 5 مرحلے ہم نے بتائے۔ پہلا مرحلہ رشتے کے انتخاب کا، اس کے لیے شریعت کے کیا احکام ہیں۔ دوسرا مرحلہ رشتے کے معیار کا ہے، پہلا مرحلہ کیسا لڑکا اور کیسی لڑکی، کیسی بیوی، کیسا شوہر، کیسی بہو، کیسے داماد کا انتخاب ہونا چاہیے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب رشتے کے لیے دیکھنے کو آدمی جائے، چاہے لڑکی کو دیکھنے جائے چاہے لڑکے کو دیکھنے کے لیے جائے، تو اس کے آداب و احکام کیا ہیں۔ لڑکے دیکھنے جا رہے ہیں، پورے محلے کو لے کر چلے جا رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ وہ رشتہ راس نہیں آیا، پسند نہیں آیا، تو آپ سوچئے اس لڑکی کی اور اگر کسی لڑکے کے لیے بھی ہو تو یہ کتنی بڑی تذلیل ہے، تمام مشہور ہو جائے گا، صاحب وہ بچی تو پسند ہی نہیں آئی لوگوں کو۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ فقہا نے تو یہ لکھا ہے کہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس نیت سے لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ لینا کافی۔ پھر تیسرا مرحلہ ہے نکاح کی تقریب کا، کہ نکاح کی تقریب کیسی ہونی چاہیے، اس میں واجبات کیا ہیں اور مستحبات کیا ہیں۔ کچھ چیزیں واجبات میں ہیں، کچھ چیزیں مستحبات میں ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں مکروہات اور محرمات کیا ہیں۔ تو اگر آپ ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے تو سننے والوں کے ذہن میں آپ کی بات نقش ہو جائے گی۔ یہ عبداللہ کی شادی ہونے والی ہے، اس لیے بہت غور سے سننا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو بات کی جائے اس بات کو مرتب طور پر، آپ کو زکوٰۃ کے موضوع پر تقریر کرنی ہے تو آپ اپنی بات یہاں سے شروع کیجیے۔ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کن مالوں میں فرض ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ کے مصارف کون کون لوگ ہیں۔ نمبر 5، زکوٰۃ کے آداب کیا ہیں۔ اب ایک ایک موضوع کو آپ اٹھائیے، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، اب اس کو بیان کیجیے، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، مال کا مالک ہونا، اس کو آپ بیان کر دیجیے۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کن مالوں میں فرض ہے، اب آپ اس کو بتا دیجیے۔ سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے جو سونے اور چاندی کی نیابت کرتا ہے، مال تجارت ہے، جانور ہیں،
تو ترتیب کے ساتھ جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ آدمی کے ذہن میں بات آتی ہے، اور بغیر ترتیب کی جو بات کہی جاتی ہے نا، وہ ایسا ہے کہ جیسے کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے نا، سب چیز جیسے پایا لا کر ڈال دیا، تو وہ ذہن میں وہ چیز راسخ نہیں ہوتی ہے۔ تو تدریس میں بھی ضروری ہے یہ، اور خطابت میں بھی ضروری ہے۔ اور آپ سے عرض کر دیں کہ یہ خطابت جو ہے اس کی نوبت تو آپ کو بہت زیادہ ہوگی، اس لیے کہ ہم میں سے ہر آدمی تقریر کرنے کو اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا ہے؟ تو لیکن یہ بڑا اہم کام ہے، انبیاء نے خطاب کیا ہے، اور قرآن میں انبیاء کے خطبات نقل کیے گئے ہیں، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بیان کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہیں، سیدھے اٹھے اور چلے گئے اور ارشاد فرمانا شروع کر دیا۔ وہ بے ربط تقریر بھی ہو جاتی ہے، بہت سی دفعہ آدمی بیان میں خلاف واقعہ باتیں بھی کہہ جاتا ہے، غلط باتیں بھی کہہ جاتا ہے، اور اس کی معلومات تو ہوتی نہیں ہے، یاد ہوتا نہیں ہے، تو اس کو پورا کرتے ہیں لطائف سے، اور وہ لطائف ایسے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ کسائف ہو جاتے ہیں، ناشائستہ قسم کے لطیفے جو کسی عالم کے لیے کو بیان کرنا زیب نہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ جو خطابت ہے، بیان ہے، یہ دین کا بہت اہم شعبہ ہے، لیکن ایک بات کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ درس کے لیے مطالعہ کرتے ہیں، کسی بھی موضوع پر خطاب کریں، آپ اس کے لیے بھی مطالعہ کریں۔ آپ کو نماز پر بولنا ہو، آپ کو روزے پر بولنا ہو، آپ اس کو کم نہ سمجھیں، آپ اس کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد فی الحال اگلے 10-15 سال تک آپ لوگ پہلے پوائنٹس قائم کیجیے کہ ہم کو اس میں کیا کیا چیزیں بیان کرنی، ہو سکے تو ایک پرچی پر لکھ لیجیے، اشارات لکھ لیجیے، اور بیان کرتے وقت اس پرچی کو اپنے سامنے رکھیے، اور پھر اسی ترتیب سے آپ بات کیجیے، تو آپ کی بات لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے گی، اور انشاءاللہ دماغ میں محفوظ بھی رہے گی، اور آپ کو بھی نفع ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لیے بیان میں بہت اہم چیز ہے کہ آپ کے ذہن میں پہلے سے ترتیب قائم ہو، کیا باتیں آپ کو بیان کرنی ہیں، اور دوسری چیز ہے کہ آپ کے پاس معتبر مواد موجود ہو۔ ادھر ادھر کی چیزیں اخبار میں پڑھ لیا، قصہ کہانی، آج کل تصوف کا بہت زور ہے، اور اس میں کرامات اور خواب اور رویا، اس کو بھی لوگ بہت بیان کرتے ہیں۔ ایسی چیز بیان کیجیے جو شرعاً حجت ہو، جو شرعاً دلیل ہو، جو شرعاً دلیل نہ ہو، چاہے وہ کتنے بڑے بزرگ سے متعلق ہو، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کتابیں پڑھنی ہوں گی، اور میں آپ کو بتاتا ہوں 1-2 کتابیں اس میں بہت اچھی ہیں آپ لوگوں کے لیے، علماء کے لیے۔ ایک تو یہ جو نظرۃ الندیم ہے، یہ 6-7 جلدوں میں ہے، بہت عمدہ کتاب ہے۔ آپ اس کو پڑھ کر، آج کل تو خطیب الاسلام اور کیا نام ہے، رئیس الخطبہ اور امیر الخطبہ بہت ہیں، لیکن آپ سچ مچ خطیب الاسلام بن سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ہر موضوع کے پہلے لغوی تشریح کی، جیسے لیلۃ القدر پر آپ کو بیان کرنا ہے تو قدر کی تحقیق کی، وجہ تسمیہ بتایا لیلۃ القدر کا، زبان بھی بالکل عام فہم ہے، عربی میں ہے، بالکل عام فہم ہے۔ اس کے بعد وہ آیات نقل کرتے ہیں، وہ آیات جو براہ راست اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے ہیں، ان کو ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ ان آیات کو بیان کرتے ہیں جس سے بالواسطہ اور مانن اس مضمون کی وضاحت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ احادیث مرفوعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث، اور اس میں بھی صحیح اور حسان، صحیح اور حسن حدیثیں کتابوں اور راویوں کے حوالے کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر وہ آثار صحابہ کو نقل کرتے ہیں۔
آثار صحابہ کے بعد پھر اس کے بعد بعض واقعات بھی سلف صالحین کے معتبر واقعات، ان کو بھی تھوڑا بہت ذکر کرتے ہیں، زیادہ نہیں، تھوڑا بہت ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے، اگر آپ اس کو جمعہ کا بیان کرنا ہے آپ 2 گھنٹہ وقت دیجیے اس کے لیے، اس کتاب کو لے کر بیٹھ جائیے، انشاءاللہ آپ بہترین طور پر بیان کر سکیں گے۔ اللہ بھی آپ سے راضی ہوں گے، سامعین کو بھی آپ سے نفع ہوگا۔ میں تو پہلے اس کتاب سے میں گیا تھا جدہ، جب پہلی بار وہ کتاب چھپ کر آئی، امام حرم تھے شیخ دکتور عبدالحمید، تو ان کے زیر نگرانی وہ کتاب مرتب ہوئی تھی، اور اس میں کوئی مسلکی اختلاف کی چیز نہیں ہے۔ تو وہ کتاب ایک صاحب کے یہاں دیکھی، تو اس کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ میں خرید نہیں سکتا تھا، اور قرض لینے سے مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن طبیعت مانتی نہیں تھی۔ تو آخر میں نے ایک صاحب سے جو ہمارے دوست تھے، میں نے کہا بھائی میں تو قرض وغیرہ لیتا نہیں ہوں، لیکن ایک بڑی ایمرجنسی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ اس وقت میں وہ شاید 1000 ریال کی یا 1200 ریال کی تھی، مہنگی تھی، اب تو سستی ہو گئی ہے۔ میں وہ کتاب لینا چاہتا ہوں، تو ان سے کتاب کا نام نہیں لیں، مجھے اس پیسے کی ضرورت ہے، انہوں نے دے دیا، ان کے لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اور میں بعد میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ پیسے آپ نے کس مقصد کے لیے تھے؟ تو میں نے کہا فلاں کتاب کے لیے لیے تھے۔ کہا کہ وہ پیسہ میں آپ سے واپس لوں گا، وہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کے لیے۔ تو میں عرصہ تک، ابھی بھی میرے پاس الماری میں ہے، ہر جمعہ کو جاتے ہوئے میں ایک جلد اس کی نکال کر اپنے ساتھ رکھتا، اور راستے میں پلٹتے ہوئے کاغذ چلا جاتا اور اسی سے بیان کرتا۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر وہبہ زحیلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت موفق آدمی تھے۔ جیسے الفقہ الاسلامی و ادلتہ ان کی بہت اچھی کتاب ہے، ویسے ہی اخلاق و عادات پر بھی ان کی 2 جلدوں میں بہت اچھی کتاب ہے۔ اب مجھے یاد نہیں ہے، کتاب تو ہے میرے پاس لیکن نام ابھی ذہن میں نہیں۔ اس میں بھی انہوں نے کوئی علمی بحث نہیں، جو اخلاقیات کے عنوانات ہیں ان تمام عنوانات کو بڑی خوبی سے جمع کر دیا ہے، اور اس کا مواد بھی جمع کر دیا ہے۔ وہ بھی بہت اچھی کتاب، وہ 2 جلدوں میں۔ اور اگر اردو میں آپ دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے بہترین چیز ہے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی کی 6 جلد۔ آپ کو معتبر اور پختہ مواد ملے گا، یہ کچا ادھر کی ادھر کی بات نہیں ملے گی، آپ کو پختہ مواد ملے گا انشاءاللہ۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کو اس میں ملیں گی، حضور کا اسوہ آپ کو اس میں ملے گا، اور سید صاحب کے اس میں مسالے اور حکمتوں پر بھی بہت اچھی بات کی جاتی ہے۔ تو سید صاحب کی سیرت النبی کی 6 جلد، اور ایک کتاب غالباً شاہ معین الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، دین رحمت۔ یہ دونوں کتابیں آپ حضرات کے لیے، اس کے لیے بہت عمدہ کتاب ہے۔ اور اگر واقعات کو بیان کرنے کا بہت جذبہ پیدا ہو رہا ہو تو اس کے لیے اسوہ صحابہ، یہ مولانا عبدالسلام ندوی کی ہے، غالباً 2 جلدوں میں ہے، اسوہ صحابہ، اور ایک مختصر جلد ہے اسوہ صحابیات۔ تو ظاہر ہے کہ صحابہ سے بڑا ولی اور بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ تو ان کے، اور انہوں نے عنوان وار واقعات جمع کر دیا۔ جیسے آپ کو آج عفو درگزر پر بیان کرنا ہے تو آپ عفو درگزر کا عنوان نکال لیجئے، صحابہ کے جو واقعات ہیں عفو درگزر کے، وہ واقعات آپ کو اس میں ایک جگہ مل جائیں گے۔ تو یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، اس کو آپ کوئی ہلکے میں نہ لیجیے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اگر عربی کتابیں آپ کو مہیا ہوں یا رکھنا چاہیں تو میں نے اس کا نظرۃ النعیم کا ذکر کیا، اور اردو کتابوں میں سیرت النبی اور دین رحمت، اور اس میں معتبر مواد ہے۔ غیر معتبر چیزوں کے بیان کرنے سے اپنی زبان کو بچائیے۔ آج کل ہمارے یہاں القاب کا بھی بہت دور ہے،
فلاں امت فلاں امت، اور مفکر کی اصطلاح تو ایسی ہے کہ جس کو آپ چاہیں اپنے کسی ساتھی کو مفکر کہہ لیں کیونکہ ہر آدمی کو سوچ تو رہتی ہے کچھ نہ کچھ تو یہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عربوں کے ہاں یہ القاب کی کثرت نہیں تھی، لیکن جب اجمیوں کے ہاں یہ چیز آئی تو پھر القاب کی کثرت ہو گئی۔ تو خیر اس زمانے میں تو القاب کے لیے دیکھا بھی جاتا تھا کہ کس حد تک اس کا مستحق ہے، لیکن اب جو ہے وہ چونکہ اس میں کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی ہے تو لوگ بہت ہی فراوانی کے ساتھ اس کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے الفاظ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی آج ہم لوگ اپنے بعض بزرگوں کا نام لیتے ہیں جو واقعی اس لائق تھے، تو خیال ہوتا ہے کہ آئندہ نسلیں سمجھیں گی کہ یہ بھی ایسے ہی بزرگ تھے، ایسے ہی مفکر ملت تھے۔ تو خطاب میں اس کا خیال رکھیے، اور دیکھیے لطیفہ گوئی جو ہے یہ تقریر کے لیے بہت مضر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات آپ لوگوں نے پڑھے ہیں، علامہ انہوں نے زاد المعاد میں حضور کے خطبات کو نقل کیا ہے۔ سب سے جو طویل خطبہ ہے آپ کا وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اور آپ دیکھیے کہ کسی خطبے میں مجھے تو یاد نہیں آتا ہے کہ حضور نے کوئی لطیفہ بیان کیا۔ اگر آپ میں سے کسی کو ذہن میں ہو تو بتائیے مجھے۔ ایسے آپ مزاح کی بات بعض دفعہ فرماتے تھے مجلس میں، لیکن خطاب میں کبھی آپ نے لطیفہ گوئی کی ہو مجھے تو یاد نہیں آتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں صرف اللہ کی رضا کے لیے بات کرنے کے بجائے سامعین کی پسند کے اعتبار سے بات کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، یہ بالکل علماء حق کے شایان شان نہیں۔ عوام کی ضرورت کے لحاظ سے بات کیجیے، عوام کی خواہش کے لحاظ سے بات مت کیجیے۔ وہ ہم جس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں ہمارے ایک دوست تھے امام صاحب، وفات ہو گئی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ تو مسجد کمیٹی کے صدر صاحب تھے، جماعت کے تھے، اور ماشاءاللہ بہت قرآن کا سے تعلق تھا۔ تو وہ ایک روز بہت ناراض ہو گئے، کہا یہ امام صاحب ہمیشہ عذابی کی آیت پڑھ دیتے یہ بھی بڑی بات ہے کہ ان میں اس کا ذوق تھا، موجود تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی بات کیجیے جو لوگوں کی ضرورت کی ہو، لوگوں کی خواہش کی ہو، یہ نہیں۔ تو یہ کچھ منتشر خیالات تھے جو میں نے چاہا کہ آپ لوگوں تک پہنچا دوں، اور ان کی آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ خطاب جب کرنے جائیں پہلے تو موضوع کا تعین کریں سوچ کر، جس چیز کی ضرورت ہو اس کو بیان کریں۔ اب یہ نہیں کہ رجب تو ختم ہو گیا لیکن معراجی کی تقریر ہم کو اچھی یاد ہے تو جہاں گئے تو واقعی معراجی کو بیان کر دیا۔ ایک صاحب سے کہا گیا کہ آپ حضرت حسین کی سیرت بیان کر دیجئے، تو میری طرح ان کو حضرت حسین کی سیرت یاد نہیں تھی، تو وہ بیچارے پھنس گئے۔ تو ذہین آدمی تھے، انہوں نے پوری تقریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کر دی۔ حضور کی سیرت تو ہر ایک کو یاد رہتی ہے کچھ نہ کچھ۔ اخیر میں کہنے لگے تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ یہ وہی حضرت حسین کے نانا تھے جن کے نام سے تم نے یہ جلسہ رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو بعض دفعہ تقریر ایسے بھی ہو جاتی ہے، لیکن آپ لوگ پہلے عنوان سوچ کر ترتیب قائم کر کے درس میں اخیر میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں اپنی زندگی کا تجربہ، درس 3 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے مطالعہ میں استیاب ہو۔ جب آپ مطالعہ کریں مضمون کا تو بھرپور اس کے تمام متعلقات کا مطالعہ کریں۔ ایسا نہیں کہ اس سے کام چل جائے گا، کمزور بچے ہیں، اس میں تو کوئی بچہ سوال کرنے والا ہے نہیں، اور اگر کسی نے بولنے کی کوشش کیا تو ایک دفعہ زور سے ڈانٹ دیں گے تو ویسے ہی چپ ہو جائے گا۔ یہ نہیں، بلکہ مطالعے میں استیاب ہونا چاہیے، تمام متعلقات کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں اپنا فائدہ ہے سب سے زیادہ،
اور طلبہ کا بھی کہیں نہ کہیں فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے گفتگو میں، درس میں انتخاب۔ یہ نہیں کہ جتنا پڑھا سب کو آ کر اگلتے جا رہے ہیں۔ اب ایک ہدایت النحو پڑھنے والا بچہ ہے، اس کے سامنے شرح جامع کی بحث کر رہے ہیں، قدوری پڑھنے والا بچہ ہے، اس کے سامنے ہدایہ کی بحث کر رہے ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوگا بچوں کو۔ تو اس لیے اس میں سے انتخاب کرنا چاہیے کہ ہم جس جماعت کو پڑھانے جا رہے ہیں، جو ہم نے مطالعہ کیا ہے، ان میں سے کیا چیزیں ان کے لیے لینے کی، ذکر کرنے کی۔ تیسری چیز ہے زبان میں تسہیل۔ جب بیان کریں تو اس میں زیادہ تقاطر امتار مت کیجیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس کو آسان زبان میں بیان کرنے کی کوشش کیجیے، تب لوگ اس کو، تاکہ بچے اس کو سمجھ سکیں، تب بچے اس کو ضبط کر سکیں۔ اور چوتھی چیز ہے، اس کی بھی کوشش کیجیے کہ آپ کے بیان میں ایک طرح کی خوبصورتی ہو، سننے والوں کے لیے، پڑھنے والے بچوں کے لیے آپ کی اس میں ایک کشش ہو۔ تو اس انداز سے ان کے سامنے بیان کو، ایسی مثالیں آپ دیجئے، آج میں فلاں بحث پڑھانے جا رہا ہوں، فرض کرو کہ یہ گلاب کا ایک پھول ہے، اس کی مختلف پنکھڑیاں ہیں، ایک اس طرح ہے، ایک اس طرح ہے، تو اپنے بیان میں حسن و لطافت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے جو سامعین کو اور مخاطب کو متاثر کر سکے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں، ان کی طرح کودنے پھاندنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ، سلاست کے ساتھ، ٹھنڈے انداز میں اپنی بات کہیے تو اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کیا جو باتیں میں نے کہی، اس میں آپ کو کچھ فائدے کی باتیں محسوس ہوئیں؟ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔